الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان خاور حسین وارسی۔ یو کے پاک ٹی وی کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن، خوبصورت پروگرام تدبیر آن لائن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ الحمدللہ شعبان المعظم جو ہے وہ شعبان المعظم کا اختتام ہے، اور رمضان المبارک رحمتوں برکتوں سعادتوں والے مہینے کی آمد ہے، اور الحمدللہ اسی پر ہمارا ایک موضوع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا معاملات ہیں، یہ ہم جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسکالر عالم دین موجود ہوں گے جن سے ہم پوچھیں گے کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ کس طرح، اور شعبان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کس طرح، اس میں راز کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اور ان مہینے کی کیا خصوصیات ہیں، کیا راز ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام احباب کو بتاتا چلوں اور ایک گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے اس پروگرام کو بھی لائک کریں۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دے کے بتاتے رہا کریں کہ پروگرام کیسا لگتا ہے آپ کو، تاکہ ہم بھی آپ کے کمنٹ اور آپ کے فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے اچھے سے اچھا پروگرام کریں۔ اور الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں یو کے پاک ٹی وی بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشنز کر رہا ہے، جس میں میرا بھی پروگرام ہوگا، اور کافی ہوسٹ جو ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام یو کے پاک ٹی وی پہ کریں گے۔ تو آپ تمام احباب لازماً دیکھیے گا اپنا ٹائم نکال کر، اور الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس رمضان ہم بتائیں کہ اس رب کو کیسے راضی کیا جائے، وہ تمام راز وہ جو ہم نہیں جانتے، ایسے مسائل، ایسے موضوعات جن پہ گفتگو نہیں کی جاتی، کوشش ہوگی میری کہ میں ایسے موضوعات کو یو کے پاک ٹی وی کی سکرین پہ لے کے آؤں۔ میں ملتمس ہیں حضرت علامہ محمد عمران صاحب، انتہائی جید نامور عالم دین، انتہائی مذہبی اسکالر شخصیت ہے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں، ہمیں بتائیے گا قبلہ، سب سے پہلے تو اب بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا۔ ہمیں بتائیے گا کہ شعبان آقا کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، یہ کس طرح ہے، اس میں راز کیا ہیں، اور کیا کیا معاملات ہیں، یہ آج ہمارے ناظرین کو ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ قبلہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورجب شہر اللہ ورمضان شہر امتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کی اذن سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لا تعداد مرتبہ درود نبی پاک صاحب الاولاق حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، حضرات و خواتین، محترم المقام محمد خاور حسین نقشبندی وارسی صاحب، آپ کی وساطت سے یو کے پاک ٹی وی پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں بھائی محمد خاور
وارسی صاحب کا بلا تمہید گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہم گناہ گاروں پر بے پایاں رحمتوں اور بے کراں نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر گھڑی ہم گناہ گاروں پہ رحمتیں کرتا رہتا ہے، اپنی مہربانیاں کرتا رہتا ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہمیں ہر وقت نوازتا رہتا ہے، مگر اس نے ہم گناہ گاروں کی خصوصی بخشش اور رحمت کے لیے کچھ خاص ایام، کچھ خاص راتیں، کچھ خاص مہینے اور کچھ خاص لمحات مقرر کر رکھے ہیں۔ انہی مقدس ایام اور شہور میں سے ایک بڑا ہی عظمت والا مہینہ جسے ہم شعبان المعظم کے نام سے جانتے ہیں، بلا شک و شبہ یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت، بڑی بزرگی والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، لوگو شعبان میرا مہینہ ہے، ورجب شہر اللہ، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح اللہ رب العزت کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے اللہ کے مہینے رجب کو تمام مہینوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کو آپ کو تمام نبیوں پر فوقیت حاصل ہے، تمام رسولوں پر، کل مخلوق پر آپ کو فوقیت حاصل ہے، اسی طرح سے آپ کے مہینے شعبان کو باقی مہینوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح ماہ رمضان بڑی عظمت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان کو جس طرح کی فوقیت اور برتری حاصل ہے، اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ جس طرح قرآن کریم کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، تمام صحائف پر، آسمانی کتب پر قرآن کریم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کو جس طرح فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے ماہ رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو ماہ شعبان، ماہ رجب، ماہ رمضان یہ بڑی برکتوں والے مہینے ہیں، بڑی فضیلتوں والے، بڑی عظمتوں والے مہینے ہیں۔ ماہ رجب جو گزر چکا، یہ مہینہ جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے کہ اس میں بیج بویا جاتا ہے، اور ماہ شعبان اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ماہ رجب میں ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ماہ رجب کے اندر اپنا ذہن بنا لیں، پھر جیسے ہی ماہ شعبان آئے اس کی راتوں میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کی جائے، اس کے دنوں کو روزوں کی حالت میں گزارا جائے، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہو تو ماہ رمضان اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے نزول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر، ماہ رمضان کے اندر، ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو ماہ شعبان کی فضیلت اور عظمت اس طرح سے سمجھیے کہ جس طرح ہم فرض نماز کی ادائیگی سے پہلے نفل نماز ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، سنتیں اس لیے ادا کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا ذہن، ہماری توجہ جو ہے وہ پوری کی پوری عبادت کی طرف آ جائے، ہمارے ذہنوں سے دنیاوی خیالات محو ہو جائیں۔ تو سنتیں ادا کرنے کا مقصد تاکہ فرائض کی ادائیگی بخوبی ہو سکے، فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے،
اسی طرح سے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، اس کی راتوں میں اٹھ کے قیام کرنا، گریہ ازاری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، دعائیں مانگنا، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ماہ رمضان میں ہماری پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ عبادت کی طرف آ جائے، پوری کی پوری توجہ، لگن، محبت ہماری قرآن کی طرف آ جائے۔ تو حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں اس قدر روزے رکھتے کہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، یعنی رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، ماہ شعبان میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ سے ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسامہ، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ جسے شعبان کہا جاتا ہے، لوگ اس کی فضیلت سے آگاہ نہیں، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ سے ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت مبارکہ بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، میں نے بستر پہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر نہیں ہیں، آپ آرام نہیں کر رہے۔ میں اٹھی، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کے قبرستان کی طرف آ گئی، دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں ایک جگہ پہ سجدہ ریز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو فرمایا کہ عائشہ، کیا تو نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے، تمہاری حق تلفی کریں گے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں چلے گئے ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں عائشہ نہیں، میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ یہ وہ عظمتوں والی رات ہے کہ اس رات کے اندر رب ذوالجلال اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ کے اندر، آج میں تمہیں بخشش کا، مغفرت کا پروانہ عطا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا گناہ گار جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، آج میں اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دوں۔ ہے کوئی بے اولاد جو اولاد کا طلبگار ہو، میری بارگاہ میں سوالی بن کے آ جائے، میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ آج کوئی بیمار ہے، آئے اپنی بیماری سے شفا مجھ سے لے لے۔ اللہ رب العزت ساری رات اپنے بندوں کو بلاتا رہتا ہے، صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی جب 15ویں رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اجسام پہ جتنے بال ہیں، ان بالوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین حضرات، میری مائیں بہنیں جو گفتگو سن رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھیں، اس مہینے میں کثرت سے عبادت و ریاضت کریں، گریہ ازاری کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ مہینہ جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کے حوالے سے نازل ہونے والی آیت کریمہ کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کثرت سے میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ مہینہ بارگاہ مصطفیٰ میں قربت و معرفت کا مہینہ ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ آغاز میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل جو میں نے تلاوت فرمائی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ اگر کوئی گناہ کر لے تو میری بارگاہ سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے فیوز و برکات کو سمجھتے ہوئے اپنی بارگاہ سے سوالی بن کر طلب کرنے کی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت ہی احسن انداز میں گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ محمد عمران قادری صاحب، بہت ہی اچھی گفتگو کی آپ نے، اور ہمارے ہمارے جو جن باتوں کا ہمیں علم نہیں تھا وہ باتیں ہمیں ملی، اور یقیناً اس کا ذریعہ یو کے پاک ٹی وی ہے، اور خصوصاً دعائیں یو کے پاک ٹی وی کی ٹیم کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو۔ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اچھے سے اچھا پیغام یو کے پاک ٹی وی کی جانب سے، تدبیر آن لائن پروگرام کی جانب سے اچھے سے اچھا پیغام دیا جائے۔ اور بہت شکریہ ایک مرتبہ بھی حضرت علامہ عمران صاحب کا، تمام دیکھنے والے ناظرین و سامعین آپ کا، یو کے پاک ٹی وی کا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان خاور حسین وارسی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔